ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. لہذا سلام در حقیقت معاشرے کی بقا، عزت، احترام، وقار، ترقی اور تعالی کا بہترین ذریعہ ہے. سلام کرنے والا دور سے اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ سے، میری زبان سے تم محفوظ ہو. اور جس نے محفوظ ہونے کا پہل کر لی ہو، جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو میرا واجب ہے کہ جواب دو، اس لیے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں. عزیزان اکرامی، ہمارا معاشرہ اسلامی اقدار اور تہذیبوں سے اسی طرح سے، اور ان مجلسوں کی برکتوں میں ایک برکت یہی ہے، بقول ایک معروف خطیب کے، شاید وہ اس دفعہ آپ کے ہاں فہرست میں نہیں ہے، انہوں نے وقت نہیں دیا یا آپ نے وقت نہیں لیا، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے. بات اچھا وہ ایک تشبیہ دینے لگے، کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارجر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو چارج کرنے کے، اور ہر ایک مشین ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی، اور ہر ایک بیٹری جو ہے ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی. لیکن ملت بہرحال یہ بھی چارجر ہے. میں جس چارجر کی بات کر رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ ہر ایک بیٹری کو چارج کرنے کا کوئی نہ کوئی چارجر ہوتا ہے. ملت تشیع کو چارج کرنے کی جو بیٹری ہے اسے مجلس اعضا کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ اس فضا میں پلٹا دیتی ہے جو فضا اہل بیت کی بنائی ہوئی فضا ہے، جو اقدار کی، تہذیب کی اور ادب اور احترام کی فضا ہے. لہذا سلام، اور بچوں کو عزیزان گرامی ادب اور احترام میں ایک ہمیں تلقین یہ بھی کرنا ہوگی کہ ہم بچوں کو تلقین کریں گے کہ بڑوں کا ادب کریں. کس انداز سے؟ سلام کے حوالے سے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سے پنجاب کی تو پھر تھوڑی سی یہ فضا کم ہے، لیکن سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے کہ وہاں کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، وہاں کا عیسائی بھی یا علی مدد بولتا ہے، وہاں کا سنی بھی، شیعہ بھی، سب جب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ علی مدد بول رہے ہوتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اسلامی آداب ملاقات میں سب سے پہلا ادب ہے سلام، اور بلائی آداب ملاقات میں دوسرا ادب ہے یا علی مدد. لہذا اگر کبھی ایسا ماحول ہو تو سلام کے فوراً بعد یا علی مدد کہا جائے، یا علی مدد تو تنہا نہ کہا جائے. اس لیے کہ جو آداب ہمیں بتائیں، اس لیے کہ اگر یہ ہم آداب نہیں اپنائیں گے اور نہیں اس کو بڑھائیں گے تو بہرحال ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. مولانا نے فرمایا تھا نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں رغبت کر جاؤں، اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں. یہ ترجمہ صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کا بہتر ترجمہ یہ ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم فاقد ہو جاؤ. علی کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. اگر ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا تو ہم گم ہو جائیں گے. اسلامی تہذیب مٹنے والی نہیں ہے، اسلامی تہذیب ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا اگر ہم اسلامی تہذیب سے خود کو جوڑ دیں گے تو ہماری حیات بھی لمبی ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی طویل ہو جائے گی. السلام علیہ یوم ولدت، ولادت کے دن مجھ پر سلام. یوم اموت، جس دن میری رحلت ہوگی سلام. جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا زندہ، اس دن پر میرے اوپر سلام. یہ جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں، مگر کہہ اللہ رہا ہے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ رہیں، اور جس کی ذات نے اقدار کو اور قربانیوں کو عام کیا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مرے. اللہ کے نظام میں نہیں ہے کہ جس نے قربانی دی ہو اسے مٹا دیا جائے. اللہ کا پرانا دستور ہے جو جتنی قربانی دے گا اتنا ہی اسے زندہ رکھا جائے گا. اب جس نبی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسے
اللہ نے محفوظ رکھا اس نبی کو، اور جب ساری قربانیاں دینے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے تو ان سب کے وارث کا نام حسین ابن علی بنتا ہے کہ اگر آدم نے قربانی دی ہے تو ہم اسے بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر حضرت نوح نے قربانی دی ہے تو ہم نوح کو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ابراہیم نے قربانی دی ہے، اگر موسیٰ نے قربانی دی ہے، اگر عیسیٰ نے قربانی دی ہے، اگر پیغمبر اکرم نے قربانی دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ زیارت وارثہ میں صرف 6 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ نبی تو 1,24,000 ہے، لیکن ان ساری بڑی قربانی دینے والے نبیوں میں ان 6 نبیوں کے بعد کہا یہ سارے قربان گاہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ سارے جان دینے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو فدا کرنے والے لوگ ہیں، لہذا جو قربانی دے گا ہم اسے تاریخ کے صفحات پر بھی موجود رکھیں گے اور تمہارے دستورات میں بھی اسے محفوظ رکھیں گے، تمہارے طریقوں میں بھی اسے زندہ رکھیں گے،